بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حضرات گرامی قدر، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ پیش کرنے لگا ہوں کہ جس کے پڑھنے سے دنیا کی کوئی بھی مشکل ہوگی وہ اللہ کے کرم سے اور رسول اللہ کی برکت سے وہ آپ کو حل ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور یہ وظیفہ حضرت سلیمان پیغمبر بھی پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ اپنے تخت کو پرواز کرنے کا حکم دیتے تو اس سے پہلے آپ اس وظیفے کو پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح قرآن کریم فرقان حمید کے اندر 19واں پارہ ہے، سورۃ نمل ہے۔ جب حضرت سلیمان پیغمبر نے قوم کو کہا کہ کون ہے تم میں سے جو تخت بلقیس کو لے کر آئے، تو قال عفریت من الجن، کہ جن نے کہا کہ میں لے کر آؤں گا، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں۔ پھر پوچھا کہ کتنی دیر میں؟ کہا کہ حضور آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں تخت حاصل کر دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر قرآن کریم کہتا ہے کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہ پھر ایک صاحب کتاب بولا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اس نے کہا کہ حضور میں تخت لے کر آؤں گا۔ پیغمبر نے پوچھا کہ کتنی دیر میں لے کر آؤ گے؟ کہا کہ آپ کی آنکھ چھپکنے سے پہلے اس تخت کو میں حاصل کر دوں گا۔ گویا کہ سلیمان پیغمبر کا جو وزیر اور مشیر اور خلیفہ تھا وہ بھی اسی وظیفے کا عامل تھا، وہ بھی یہی پڑھا کرتا تھا۔ اور بہت سارے بزرگوں نے اس وظیفے کے بارے میں، خصوصاً میرے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ اللہ کے پاک ناموں کا وظیفہ کرے، ان کا تکرار کرے، ان کو وظائف کی صورت میں پڑھتا ہے، سلطان باہو فرماتے ہیں کہ اللہ کے ناموں کی برکت سے جب وہ قبر میں چلا جائے گا پوری دنیا کو فیض سے مالا مال کر دے گا، اور اس کی جو قبر ہے اللہ کے پاک ناموں سے روشن اور منور ہوگی، یعنی یوں سمجھ لے کہ نور علی نور ہوگی۔ اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے پھر فرمایا کہ جو شخص ان پاک ناموں کا ورد کرے اور اپنی زندگی کا معمول بنا لے، حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ پھر یہ ہوگا کہ اس کی زندگی تو ختم ہو سکتی ہے لیکن اس کی زندگی سے رزق ختم نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا کہ مرشد او سیڑیے جڑا دو جگ دی خوشی وکھاوے ہو، اور اول غم ٹکڑے دا میٹے وت مولا دا راہ سمجھاوے ہو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرشد کامل زندگی میں ایسا پکڑو جو سب سے پہلے آپ کے لیے دعا کرے، آپ کی جو ٹکڑے کا فکر ہے یہ ختم ہو جائے، رزق کی جو کمی ہے یہ دور ہو جائے، رزق سے گھر بھر جائے اور مالا مال ہو جائے، اور پھر کامل مرشد ایسی توجہ کرے کہ آپ کو اصل منظر و مقصود پر پہنچا دیں۔ تو آج آپ کی خدمت میں یہ میرے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے مقامات پر ہمیشہ اس وظیفے کا ذکر کرتے اور اس کے بارے میں فرماتے اگر کوئی بھوکا شخص اسے پڑھے گا تو اس کی بھوک دور ہو جائے گی، اگر کوئی پیاسا شخص اسے پڑھے گا اس کی پیاس دور ہو جائے گی، اگر کوئی شخص کسی کے پاس گھر نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، سلطان باہو فرماتے ہیں کہ اسے پڑھنا ہوگا، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو یہ کیسے مالا مال کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پڑھنا کیا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ میری مرضی اور میرے طریقے سے آپ پڑھتے ہیں تو ٹھیک 3 دنوں کے اندر اندر آپ کی خوشیاں جو ہیں آپ کے دروازے تک پہنچیں گی۔ اور آپ نے پڑھنا کب ہے؟ نماز تہجد کے وقت۔ آپ نے سب سے پہلے نماز تہجد پڑھنی ہے، 2 رکعت نفل وضو کے ہیں، 2 رکعت نوافل تہجد کے ہیں، اور اس کے بعد 2 رکعت نوافل جو ہے آپ نے آقا علیہ السلام کے نام سے پڑھنے ہیں، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نوافل پڑھنے کے بعد ان کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ اور پھر آپ نے اس وقت درود ناریہ، اس کو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ کم از کم 11 مرتبہ۔
درود ناریہ جو ہے اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب آپ درود ناریہ 11 مرتبہ پڑھیں گے اس کے بعد آپ نے پھر کیا کرنا ہے، یا حیو یا قیوم، اس کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ 11 دنوں کے اندر اندر اس کو 1.25 لاکھ مرتبہ پورا کر لیں، اور اگر آپ 11 دنوں میں اس کو 1.25 لاکھ پورا نہیں کر سکتے تو پھر 21 دنوں میں کر لیں، اور اگر 21 دنوں میں بھی نہیں کر سکتے پھر 41 دنوں میں کر لیں۔ لیکن آپ کوشش یہ کریں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا تیسرے دن مسئلہ حل ہو جائے، آپ روزے ضرور رکھیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگیں اور روزے رکھیں۔ رات کو اٹھ کر سب سے پہلے آپ نے نوافل پڑھنے، اس کے بعد درود تنجینہ آپ نے 11 مرتبہ تلاوت کرنا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لحمة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم۔ یہ ایک مرتبہ میں نے تلاوت کی ہے، پھر دوسری مرتبہ برکت کے لیے تلاوت کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی صلاة کاملہ وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتناول به الرغام وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لحمة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث۔ اس درود ناریہ کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میں نے حصول برکت کے لیے 2 مرتبہ اسے پڑھا ہے۔ اب آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حی یا قیوم 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 برحمتک استغیث۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ کی خدمت میں کوئی بھی اصحاب آتا اور وہ اپنی پریشانی کے بارے میں آپ کو بتاتا تو میرے حضور فرماتے کہ تم یا حی یا قیوم پڑھو، برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم پڑھو۔ بلکہ غزوہ بدر کے موقع پر آقا علیہ السلام نے اپنے پاک اصحاب کو حکم دیا کہ تم یہ پڑھو، یا حی یا قیوم، کہ میرا رب زندہ ہے اور ہمیشہ قائم ہے۔ آپ نے اس کو ہر روز کوشش یہ کریں 41 تسبیحاں، یعنی 4141
100 مرتبہ آپ ہر روز اس کو پڑھیں اور 41 دن تک یہ آپ عمل کریں. ٹھیک 3 دنوں کے اندر اندر آپ کا یہ مسئلہ، آپ کی وہ مشکل، آپ کی وہ پریشانی اللہ رب العزت اپنے غیب کے خزانوں سے اسباب پیدا فرما دیں گے. یہ 41 دن اور 41 تسبیحاں آپ پڑھیں. اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر 11 مرتبہ درود تنجینہ کو آپ نے پڑھنا ہے. یہی درود تنجینہ اسے پھر میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتناول به الرغائب وحسن الخواتیم ویستسقى الغمام بوجهه الکریم وعلى آله وأصحابه في كل لحظة ونفس بعدد كل معلوم لك یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم. اور اس کا معنی بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہم صلی صلاۃً، اے اللہ تو درود نازل کر، ایسا درود جو کامل ہو، اور سلام بھیج، ایسا سلام جو مکمل ہو، اور اوپر ہمارے سردار و مولانا محمد، ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جن کے ذریعے تنحل بہ العقد، جن کے ذریعے ہماری مشکلیں حل ہوتی ہیں، وتنفرج بہ الکرب، اور پریشانیاں جن کے ذریعے رفع ہوتی ہیں، وتقضی، اور ضرورتیں جن کے ذریعے پوری ہوتی ہیں، بالحوائج وتنال بہ الرغائب، اور جن کے ذریعے ہمارے مقاصد پورے ہوتے ہیں، وحسن الخواتیم، اور خاتمہ بخیر ہوتا ہے، ویستسقى الغمام بوجہ الکریم، بادل آپ کے معزز چہرے کو دیکھ کر برسنا شروع کر دیتے ہیں. وعلی آلہ واصحابہ، اور درود بھیج آل محمد پر اور آل اصحاب پر، فی کل لحمۃ و نفس بعدد، ہر لمحہ، ہر نفس، ہر سانس کے مطابق بے شمار درود بھیج محمد اور محمد کی آل پر. یہ اس کا معنی ہے. تو آپ کی خدمت میں نے جو پیش کیا ہے، یا حیو یا قیوم، یہ بہت عظیم وظیفہ ہے. بعض بزرگوں نے اسے اسم اعظم بھی کہا ہے، بعضوں نے اسے اللہ کے خزانوں کی کنجی بھی کہا ہے. تو آپ کی کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، نماز تہجد کے وقت اٹھیں، اول 11 مرتبہ درود ناریہ، آخر میں 11 مرتبہ درود ناریہ، اور درمیان میں 4100 یعنی 4100 مرتبہ. اور اگر کوئی مشکل ہو پھر 3100 بھی آپ کر سکتے ہیں. اگر اس سے بھی آپ کے پاس وقت کم ہے تو پھر آپ 2100 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ یہ پہلا عمل کریں اور کوشش یہ کریں کہ ہم روزہ رکھیں. انشاءاللہ حضور کے صدقے آپ کی مشکل حل ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.